بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیغمبر کا واقعہ۔ پیغمبر آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، فرشتے بنائے اور دنیا کا پہلا انسان بنانے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مٹی لانے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ فرشتے کئی برسوں تک الگ الگ مٹی اکٹھا کرتے رہے، جس میں سے کچھ کڑک تھی، کچھ نرم تھی، کچھ سفید تھی اور کچھ کالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پہلے انسان کی تعمیر کی، سبحان اللہ، اور اللہ نے اس انسان کو نام دیا آدم۔ لیکن اللہ تعالیٰ ابھی اس میں جان نہیں پھونکی، وہ ایسے ہی پتلے کی طرح 40 سال تک کھڑے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈالی۔ زندگی ملتے ہی آدم علیہ السلام حرکت میں آئے۔ انہوں نے چھینکا اور کہا وہ پاک پروردگار بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے اپنے آس پاس پھلوں کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے پیروں میں جان آتی وہ پھلوں کی طرف لوٹے اور پھلوں کی طرف کودنے لگے۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ابھی بھی ان کے پیر مٹی کے تھے۔ اچھلنے کی کوشش کی، نیچے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ ان کی پرستش کے لیے نہیں بلکہ ان کو عزت دینے کے لیے کیا۔ ایک کے بعد ایک سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیا آپ جانتے ہیں ابلیس کون تھا؟ ہاں، وہ شیطان تھا۔ وہ آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو پیغمبر سے بہتر بتایا اور اس نے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے۔ اللہ کو ابلیس کی نافرمانی منظور نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا اور کبھی جنت میں واپس نہ آنے کا حکم دیا۔ شیطان کو احساس ہوا کہ اسے انسان کی وجہ سے سزا ملی ہے۔ وہ انسانوں سے بہت ناراض تھا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی اور یہ سازش رچی کہ انسان سچے اللہ کی عبادت کی بجائے بت پرستی کرے اور اللہ کے نافرمان بنے۔ وہ اب بھی اسی سازش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے۔ اسی وجہ سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 55 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئی۔ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
आप अल्लाह के हुक्म से लोगों को बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देने लगे। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और लड़कों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फिर कई और लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। ये देखकर कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखालिफत करने लगे। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां आने और सरदार बनने की दरख्वास्त की। जब कुफ्फार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म की इंतहा कर दी, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि साथियों समेत मदीना हिजरत कर जाए। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रवाना हुए। काफिर मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गार में जाकर छुप गए। उस गार का नाम गारे सूर है। उसी रोज मकड़ी ने उस गार के मुंह पर जाला तान दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा गार के अंदर कोई नहीं होगा, वरना जाला टूट जाता। वो वापस लौट गए। कुछ दिन बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुंच गए। मदीने के लोगों ने बहुत खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 बरस थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ नरमी, मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। इस नतीजे में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के असर से माशरा बदल गया। औरतों को इज्जत मिली और गरीबों, यतीमों और मोहताजों को भी एहतराम मिला। अपनी वफात से कुछ अरसा पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिए। ये खुतबा पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई है।